كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز اور موقر علماء کرام، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام جو اتباع سنت کے عنوان پر اس خوبصورت سے آڈیٹوریم کے اندر منعقد ہے، جس کا اہتمام مرکز ابن حجر العسقلانی نے کیا ہے اور جس کی نگرانی ضلعی جمعیت اہل حدیث کاروار اور صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا کر رہی ہے۔ محترم حاضرین، اتباع سنت کے عنوان پر اور اس کے مختلف گوشوں پر مجھ سے پہلے کئی علماء کرام نے خطاب کیا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اور جس موضوع کے تحت مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ناظم اجلاس نے اعلان کیا: اتحاد امت، وقت کی اہم ضرورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ تمام لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقوں میں، فرقوں میں نہ بٹو۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں حبل سے مراد قرآن کریم ہے۔ اگر قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے تو اتحاد پیدا ہوگا، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اتحاد ہوگا قرآن و سنت کی بنیاد پر۔ قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے نہ امت میں اتحاد ہو سکتا ہے، نہ جماعت میں اتحاد ہو سکتا ہے، نہ قوم میں اتحاد ہو سکتا ہے۔
یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی ہے، اور یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارک میں بھی فرمائی۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری سنت ہے۔ اتحاد امت وقت کی ضرورت ہے۔ اتحاد ہوگا کتاب اللہ کی بنیاد پر، اتحاد ہوگا سنت رسول کی بنیاد پر، اور تاریخ گواہ ہے جب جب کتاب اللہ کو چھوڑا گیا ہے، سنت رسول کی مخالفت کی گئی ہے، تو اتحاد نہیں پیدا ہوا ہے بلکہ اختلاف کی وجہ سے قوموں کا نقصان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال کے اندر فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ سنت رسول کی مخالفت سے انسان اختلاف کا شکار ہوتا ہے، اور جب اختلاف کا شکار ہوتا ہے تو رحمت الہی روٹھ جاتی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو احد کی پہاڑی پر مقرر کیا اور کہا کہ تم یہاں سے ہٹنا نہیں، اس محاذ کو سنبھال کر رکھنا جب تک کہ میرا دوسرا حکم نہ آ جائے۔ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم ہار گئے ہیں اور ہمارے جسموں کو لوگ چھلنی کر رہے ہیں تو بھی تم اپنی جگہ سے مت ہٹنا۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی، کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، بعض مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ اس پہاڑ کے درے پر 50 تیر اندازوں کو جو نبی نے متعین کیا تھا، جس کے امیر اس وقت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان لوگوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اس وقت تک اس محاذ پر رہنے کا حکم دیا تھا جب تک کہ فتح نہ ہو، لیکن عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے کہ نہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے، جب تک میرا دوسرا حکم نہ آ جائے یہاں سے ہٹنا نہیں۔ اختلاف ہو گیا، بہت سارے لوگ پہاڑی کو چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، نبی سے کچھ نہیں ہوتا، نبی سے کچھ نہیں ہوتا، ولی سے کچھ نہیں ہوتا، اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے، نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا۔ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ہیں، آپ کے صحابہ فوجی کی حیثیت سے لڑ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں بدل دیا۔ کیوں؟ نبی کے حکم کو ٹھکرایا گیا۔ جب نبی کے حکم کو ٹھکرایا جائے گا اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اتحاد یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، لیکن اتحاد کس بنیاد پر ہوگا؟ اتحاد دین کی بنیاد پر ہوگا، اتحاد کتاب و سنت کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی اس اینٹ کی طرح سے ہے جس کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ منفعات ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے، فرقوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں بٹ گئے اور ٹولیوں میں بٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو،
فرقوں سے مسلک بنتا ہے، فرقوں سے مسلک بنتا ہے، اتباع سے جماعت بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرقوں سے منع کیا تھا، لیکن آج لوگ فرقوں میں بٹ گئے اور اپنے آپ کو فرقوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے لوگ فخر محسوس کر رہے ہیں، اور افسوس اس وقت ہوتا ہے جب جماعت سے جڑنے والے اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے شرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ایسی دولت سے سرفراز کیا ہے جو وقت کی سب سے اہم دولت ہے۔ جب سارے لوگ بھٹک چکے ہیں، کوئی امام کی تقلید میں پھنسا ہوا ہے، کوئی بزرگی سے اپنے آپ کو وابستہ کیے ہوئے ہے، کوئی کسی شہر کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہے، ایسے وقت میں جب امت بکھر گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس جماعت کی طرف منسوب کیا جس جماعت کی بنیاد امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، جن کا منہج، جن کا طریقہ صحابہ کرام نے اپنا کر کے دنیا کے اندر اپنا نام روشن کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ سارے فرقے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک جماعت ہے جو جنت میں جائے گی، آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات کہتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہو رہی ہے، اور تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرقوں سے بچا کر کے ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی اتباع کی توفیق عنایت فرمائی۔ ہم اس موقع پر رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تا حیات ہمیں اس پر قائم و دائم رکھ، تیرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ میرے بھائیوں، کسی ایک آدمی کی کوئی اپنی حیثیت ہو سکتی ہے، ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی اتنی بڑی جماعت، ہر آدمی اپنے اندر ایک انجمن ہے، آپ کی صلاحیتیں، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کا عہدہ اور منصب یہ الگ ہے، لیکن جب اس کو جماعت کے ساتھ جوڑا جائے، جب اس کو ملت کے ساتھ جوڑا جائے تو اس کا مقام و مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اس سماج کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو باصلاحیت ہیں، کسی کو اللہ نے کوئی صلاحیت دے دی، وہ جماعت سے جڑنا یا جماعت کے ماتحت میں رہنا، اپنے آپ کو جماعت سے الگ کر کے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا منہج نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو جماعت کے ماتحت کر کے اپنی صلاحیتوں کو جماعت کو مضبوط کرنے میں لگائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے مقام پر آپ کو کمانڈر کی حیثیت سے اس جنگ میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین جنگ کے موقع پر ایک پیغام بھیجا جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈری سے معزول کر دیا گیا اور ان کی جگہ پر دوسرے کسی شخص کو کمانڈری دے دی گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ جس جنگ میں جاتے تھے وہ جنگ فتح ہوا کرتی تھی، بڑے کمال کی صلاحیت والے تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین جنگ کے موقع پر معزول کیا گیا۔ امیر المومنین کا خط کھولتے ہیں، سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، خط کو پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں، لوگوں امیر المومنین کا خط آیا ہے اور مجھے کمانڈری سے معزول کر دیا گیا ہے، لیکن کان کھول کر سن لو، ابھی تک میں ایک کمانڈر کی حیثیت سے لڑ رہا تھا، اب ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنی صلاحیتوں پر غرور نہ کریں، اپنی صلاحیتوں کو جماعت کی ترقی کے لیے لگائیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ ایک آدمی کتنا بھی بڑا ہو جائے، ایک آدمی کتنی بھی بڑی صلاحیت کا مالک ہو جائے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ دریا کی موجوں کو دیکھتے ہیں، اس کے تھپیڑوں کو دیکھتے ہیں، دریا کے اندر یہ طغیانی کیوں آئی؟ جب ایک پانی دوسرے پانی سے ملا ہوا ہے، اگر قطرات کو الگ کر دیے جائیں دریا کا وجود ختم ہو جائے گا۔
پہاڑ جو اتنا مضبوط نظر آ رہا ہے سنگریزوں سے بنا ہوا ہے، اگر پہاڑوں کو چورا چورا کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کر دیے جائیں، پہاڑ کا وجود ختم ہو جائے گا، اس کی سختی ختم ہو جائے گی۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں، وقت کا تقاضا ہے، اتحاد کا ثبوت دیں اور تمام معاملات میں اتحاد کی کوشش کریں۔ جو لوگ دور ہو گئے ہیں ان کو قریب کرنے کی کوشش کریں۔ اتحاد کی کئی شکلیں ہیں، جماعتی اتحاد، ملی اتحاد، قومی اتحاد۔ سب سے پہلے ہمیں جماعتی اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت کا علم بردار کہنے والے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، جماعت کی شیرازہ کو منتشر کر دیتے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر آدمی اپنی مسجد بنانا چاہتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں، اختلاف کو مخالفت کی شکل نہ دی جائے۔ سب سے پہلے جماعت کو متحد کیا جائے، جماعت کے افراد کو متحد کیا جائے۔ جماعت جب متحد ہوگی تو پھر ملی اتحاد بھی آسان ہو جائے گا۔ جب ہم دوسروں کو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے خود اپنوں سے منتشر ہیں، ایک دوسرے سے دور ہیں، تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے لوگ آپس میں اختلاف کر لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بخاری اور مسلم کی جس میں آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہم بھی لوگوں کی عزت کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے عیب کو چھپا دیں، آپ بھی لوگوں کے عیوب کو چھپائیں۔ نظریاتی اختلاف الگ ہے، عقائد کا اختلاف الگ ہے۔ نظریاتی اختلاف ہر دور میں پایا گیا ہے، لیکن اس اختلاف کو مخالفت کی شکل دی جائے اور عقیدے میں اختلاف کر کے مسلک بنا لیا جائے، فرقوں میں تقسیم ہو جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب اختلاف ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں روٹھ گئی ہیں، جیسا کہ میں نے غزوہ احد کا واقعہ بتایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، آپ باہر نکلے تاکہ صحابہ کو بتا دیں کہ وہ لیلۃ القدر کی تعین کر دیں کہ وہ کون سی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، جس کے بارے میں رب نے کہا خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا، میں نکلا تاکہ آپ اپنے صحابہ کو بتا دوں، میں نے دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ میں ان کو چھڑانے لگا، ان کے درمیان صلح کرانے لگا، اور اس دوران میرے ذہن سے وہ بات نکال دی گئی۔ اختلاف ہوا، ایک بڑی نعمت سے ہم محروم ہو گئے۔ اگر وہ اختلاف نہ ہوا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ وہ کون سی رات ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، عقائد کے معاملے میں اور اسی طریقے سے جو شرک اور توحید کا معاملہ ہے، اس میں ہم لوگوں سے اتحاد نہیں کر سکتے ہیں، لیکن دنیاوی معاملات میں جہاں پر ملت کا فائدہ ہو، جہاں پر قوم کا فائدہ ہو، اس میں ہم اتحاد کرتے ہیں، اور ہمیں اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے۔ اور کبھی کبھی اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے، اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے نوافل کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے، اختلاف سے بچنے کے لیے ایسی چیزیں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ذکر کر رہے تھے، ہم سب کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کے جو حصہ ہے حتیم کا حصہ، وہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے، خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ جب قریش اس کی تعمیر کرنے لگے اور رقم کم پڑ گئی تو اتنا حصہ چھوڑ دیا گیا، حتیم کا وہ حصہ چھوڑ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ حتیم کو کعبۃ اللہ میں شامل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا حضور پھر بات کس کا ہے، دیری کس بات کی ہے، آپ کیجئے، ہم تیار ہیں۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، یہ چونکہ اب تک الگ تھا، لوگوں نے اس کو الگ ہی سمجھا ہے، اب اگر ہم اس کو کعبۃ اللہ میں شامل کر لیں گے
تو لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے گا. اس اختلاف سے بچنے کے لیے میں حتیم کو کعبۃ اللہ میں شامل نہیں کرتا ہوں. میرے بھائیوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. جو نوافل کی حیثیت رکھتی ہیں، جو سنن کی حیثیت رکھتی ہیں، اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے کبھی کبھی ایسی چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. آپ تاریخ پڑھیے کعبۃ اللہ کی، بعد میں آنے والوں نے حتیم کے اس حصے کو کعبۃ اللہ میں شامل کیا، لیکن بعد میں نتیجہ کیا ہوا؟ اس کو توڑ کر کے حتیم کو الگ کر دیا گیا. تو کبھی کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کا ہمارے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، جس سے ہمارے عقیدے میں کوئی بگاڑ نہیں ہوتا ہے. ایسے معاملے میں اتحاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے اور اختلاف سے امت کو بچانے کی کوشش کرتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف ہے لوگوں کے اندر، لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، جماعتیں بٹ رہی ہیں، لوگ تقسیم ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیوں، کوئی بھی مسئلہ شروع میں بہت معمولی ہوتا ہے. اگر اسی وقت اس مسئلے کو حل کر دیا جائے اور اس سوراخ کو بند کر دیا جائے تو وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت احساس نہیں ہوتا ہے، اور جب معاملہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جماعت اور جمعیت منتشر ہو جاتی ہے اور اختلاف مخالفت کی شکل اختیار کر جاتی ہے، تب ہمیں ہوش آتا ہے ارے یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. لیکن اس وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. اس وقت ہم چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ایسے معاملات میں فوری طور پر تدارک کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے درمیان بھی لوگوں نے اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. کچھ نئے مسلمان تھے، تالیف قلب کے لیے آپ نے ان کو مال زیادہ دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز عمل کو دیکھ کر کے منافقین نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انصار کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو، جب نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، تم نے ان کے لیے اپنا گھر خالی کیا، نبی کے ساتھیوں کے لیے اپنا گھر خالی کیا، تم اپنے مال میں ان کو شریک کیے، لیکن دیکھو جب مال غنیمت ملا تو نبی اپنی قوم کو نوازنے لگے. یہ بات انصار کے دل میں بیٹھا دی گئی اور بعض انصار نے اس بات کو قبول کر لیا کہ ہو نہ ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نظر انداز کر کے اپنی قوم کی طرف زیادہ جھکاؤ کا اظہار کیا ہے. پیارے نبی کو یہ بات معلوم ہوئی، آپ نے اعلان کیا، انصار کے اس میں خیمے میں پہنچے اور کہا کہ کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم نے یہ بات کہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جب میں ہجرت کر کے آیا تھا تم لوگوں نے مجھے مقام دیا، تم لوگوں نے رہنے کی جگہ دی، تم لوگوں نے اپنا مال ہمارے اوپر نچھاور کیا، ہمارے صحابہ کے اوپر نچھاور کیا. تم چاہو تو یہ بات کہہ سکتے ہو، لیکن وہ چونکہ نئے مسلمان تھے، ان کو مال کی ضرورت تھی، میں نے ان کے تالیف قلب کے لیے دیا ہے. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ جب وہ لوگ اپنے گھروں کو جائیں تو ان کے ساتھ مال غنیمت ہو، اور جب تم اپنے گھروں کی طرف جاؤ تو تمہارے ساتھ اللہ کے رسول ہوں؟ میرے بھائیوں، انصاری صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو سن کر کے ان کے آنکھوں سے آنسو نکلے. کہا ہاں اللہ کے رسول، ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جب ہم واپس اپنے گھروں کو جائیں تو ہمارے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. میرے بھائیوں، ہمیں معلوم ہو جائے کہ کہیں پر اختلاف ہو گیا ہے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اختلاف کو دو گروپوں میں سے ایک گروپ میں شامل ہو کر کے اس کو اور مضبوط کرنے کی کوشش نہ کریں. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. میرے بھائیوں، وقت کا تقاضا ہے، اتحاد کا ثبوت دیں اور اختلاف سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے کی
کی توفیق عنایت فرمائے، جماعت سے جڑے رہنے کی اور جماعت کو مضبوط کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اختلاف سے، انتشار سے اور فرقہ بندی سے، فرقہ پرستی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، رنگ و نسل کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی اور دوسروں کو کمتر سمجھنے کی ایسے عیوب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔